بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا کوئی دور دور تک چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجر سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ٹائٹینک کے پہلے سفر کے آغاز کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجر کو اور نہ ہی لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے، اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ ناظرین، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے مشہور ہوتا۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سالہ ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن کو بھی نظر نہیں آئیں؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک بنانے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائن، جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا تجربہ تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئیں، جنہوں نے ٹائٹینک سے پہلے تقریباً 500 سے زائد شپس بنائی تھیں۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور 3 سال کا وقت اور 2000 ورکر کی محنت، یعنی 2000 ورکر کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کیا گیا تھا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا بھروسہ اس پر مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈ لائن تھی کہ انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اکنامی حصے میں سفر کرنے کی قیمت $30، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو آج کے دور میں $3,40,000 بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکایک ساری ٹکٹ بکس کر لی گئی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس دن ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والا تھا۔ غلطی نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن سمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی طرح 17 اپریل تک، یعنی صرف 7 دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار بہت تیز رکھی تھی اور یہی ٹائٹینک کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیپٹن سمتھ کو مالکان کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا۔ اگر وہ نیو یارک وقت پر نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی زیادہ نقصان پہنچنا تھا۔ ناظرین، دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، کوئی بھی مشین یا جہاز، اس کے کیے گئے آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، جن میں سپیڈ بھی انہی پروسیجر کا ایک پارٹ ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے لیے پہلے ہی وائلیٹ ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساحل کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو
चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड के साहिल के अलावा पिछले 72 घंटों में टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता गया और इसने कोई स्टॉप नहीं किया था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी और जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी इंतहाई कम हो चुकी थी। इस रात एक और बैरी जहाज़ जो टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, इसके कैप्टन ने वर्नियर पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरते हुई चट्टानों के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वर्नियर ऑपरेटर ने कोताही बरती। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही बात टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने अमले का पहला लग्जरी जहाज़ था। इसमें कई वीआईपी भी मौजूद थे। इसमें ज़्यादातर टाइटैनिक अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर इन वर्नियर्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा दिन ही अलग होता। गलती नंबर 3, जहाज़ की स्पीड ज़्यादा थी और इनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्टिंग भी मिस हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, लेकिन जहाज़ के पहरेदार जो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे, लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सकते थे। ये थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। आइसबर्ग की इस वक्त हवाई जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड साइज़ जितना एक आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। गलती नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन ने भी यही सोचा होगा। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन अब टाइटैनिक के बचने की काफ़ी उम्मीद अभी भी बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बनी हुई थी। कास्ट आयरन क्योंकि स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया, रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। गलती नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक मसले में पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया और साथ ही जहाज़ में मौजूद टाइटैनिक की मालिक जो टाइटैनिक में मौजूद था उसको भी इस से परेशान कर दिया। बेशक टाइटैनिक ने पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे तैयार किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज़ की कि 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब 4थे फ्लोर तक जा चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आइसबर्ग से आहिस्ता आहिस्ता डूबता हुआ ओशन में जा रहा था। अब जहाज़ की फ़िक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। रेडियो पर अलर्ट जारी कर दिया गया। जब तक कोई मदद के लिए आता, पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखाया। गलती नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था।
اور ہر شخص چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورے بھرے بغیر سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر میں مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا وقت تھا، اور اس طرح 1200 لوگ اس اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹمپریچر اس وقت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجرز اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ اس ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ دیے سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ، جو سارا وقت لوگوں کی جانیں بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ رائے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔